اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، آج ہمارے پاس سورہ کہف کی آیات ہیں 32 سے 44 تک کی یہ آیات ہیں، جس میں ہم مومن اور کافر کا جو رویہ ہے، جو انداز ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اور اس کا فرق ہمیں پتہ چلے گا۔ اور ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارآور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنے جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔ آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمر مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، اور انجام وہی بخیر جو وہ دکھائے۔ بے شک ساتھیو، یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے، جو مثال دی جا رہی ہے 2 انسانوں کی، 2 اشخاص کی، ان کے رویوں کی، تو اس سے ہمیں یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ یہاں پر جو رویہ اور جو ذہنیت ہے وہ ظاہر کر رہی ہے ایک تکبر کا انداز۔ ٹھیک ہے، یہاں مثال پیش کی جا رہی ہے اس انسان کی جو دنیا کی زینت سے دھوکا کھا بیٹھا ہے، جو فریب میں آیا ہوا ہے، جو تمناؤں سے دھوکا کھایا ہوا ہے، پھر اس کی سوچ بھی اسی حساب سے اس میں کجی آئی ہوئی ہے، اور وہ شرک بھی کر رہا ہے اور آخرت سے انکار بھی کر رہا ہے۔ ایک ایسا کردار دنیا کے ساز و سامان سے دھوکا کھا کر فکر اور نظر کی کجی میں، یہ بھی شرک کی ہی ایک قسم ہے۔ 2 اشخاص کے معاملے کو یہاں مثال کے طور پر پیش کیا گیا اس لیے تاکہ ہم اس سے ہدایت لے سکیں۔ انگوروں کے باغ تو ڈھکے ہوئے ہیں کھجوروں کے درمیان، کھجور کے درختوں کے درمیان، یہ ایک سیف انہیں کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ایک یہ ایگریکلچر سوسائٹی دکھائی جا رہی ہے جس میں ایک ایسا انسان جس کو یہ سب میسر ہے، کئی سالوں سے باغوں کے پھل بھی نفع دے رہے ہیں اس کو، اور ان باغوں کے بیچوں بیچ پانی کے چشمے بھی رواں تھے، پھلوں سے لدے درخت ہیں، لہلہاتی کھیتیاں ہیں، چشمے ہیں۔ یہ سب سامان کسی انسان کو بھی مغرور بنا دینے کے لیے کافی ہے۔ پھر اور ایک چیز کی عروج پہ، اس کا تو یہ سب کچھ عروج پہ تھا، اللہ نے اسے کثیر اولاد بھی دی جس میں بیٹے بھی تھے، تو اس دور کے حساب سے تو پوری زیب و زینت والی اسے
زندگی میسر ہے۔ اور اس مال و اسباب کے نشہ اسے ایسا چڑھا ہوا تھا کہ پھر اس کی گفتگو میں بھی تکبر جھلکنے لگا، توہین جھلکنے لگی، طعنے جھلکنے لگے، شرک، پھر آخرت سے انکار۔ یہ ساری اس کی گفتگو کا ایک حصہ ہے جو ہمیں یہاں پر بتائی جا رہی ہے، ایک خدا پرست انسان کی بھی اور ایک مال پرست کی بھی۔ تو مال پرست شخص نے خدا پرست پر اپنی شان و شوکت کا روب ڈالنے کی کوشش کی کہ میں تو ہر لحاظ سے ہی تم سے بہتر ہوں، مالدار ہوں، طاقتور نفری رکھتا ہوں، مینس اٹھنا بیٹھنا بہت سارے لوگوں کا وہاں پر ہے، آنا جانا ہے، بہت سارے لوگ ان کی قربت میں ہیں، ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں۔ تو محسوس ایسے ہو رہا ہے جیسے وہ انٹری کر رہا ہے اپنے باغوں میں، اور اس کے ساتھ گفتگو کرنے والا جو اس کا ہمسایہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے، اور یہ سب باتیں کرتے ہوئے وہ اپنے نفس کے حق میں ظالم بر کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی، یعنی میری اتنے سالوں کی جو محنت ہے یہ کہیں مجھ سے لے لی جائے گی یا ختم ہو جائے گی۔ اور مجھے اس بات کی بھی توقع نہیں ہے کہ قیامت کی گھڑی بھی آئے گی اور میں کبھی رب کی طرف پلٹایا بھی جاؤں گا، اور اگر میں پلٹایا گیا تو میں اس قدر اللہ کو میں پیارا ہوں کہ اتنا میں چہیتا ہوں کہ جیسے مجھے یہاں پر اللہ نے سب نعمتیں دی ہیں مجھے وہاں اس سے بھی زیادہ شاندار دے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ میں تو اللہ کا پیارا ہوں اور مجھے تو سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے؟ مطلب وہ ایک ڈفرینس بتا رہا ہے کہ آپ ہو کون، آپ ہوتے کون ہو۔ اگر آپ اللہ کے پیارے ہوتے تو آپ کے پاس بھی میری طرح بہت شاندار شان و شوکت والی ساری چیزیں ہوتی، تو یہاں پر تو آپ کا ایسا کچھ بھی میسر نہیں ہے کہ آپ مجھے سمجھانے آئے ہو، میں تو آلریڈی ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سرشار ہوں، اور آپ اپنی حالت دیکھیں۔ یعنی اس کا انداز جو ہے وہ فرعون والا انداز تھا اس کا، جیسے اس نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ آپ تو غلام ہیں، اگر آپ حق پر ہوتے یا اللہ کے آپ پسندیدہ ہوتے تو آپ میرے غلام نہ ہوتے۔ تو وہ لہلہاتے ہوئے اپنے باغ میں داخل بھی ہو رہا ہے، غرور کے نشے میں ہے، اور اسے اپنی یہ جو عیش اور نعمتیں ہیں یہ ابدی نظر آ رہی ہیں۔ تو وہ پھر یہ کہہ رہا ہے مجھے دھمکا رہے ہو کہ یہ مجھ سے سب واپس بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو اس قسم کی دھمکیاں نا تو یہ خالی ڈراوے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ کبھی ختم بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے تو اتنے طریقے سے یہ انگور کے باغ لگائے ہیں اور ان کے ارد گرد جیسے کھجور بھی لگی ہوئی ہے، تو اس انداز سے ہیں کہ انہیں تو تیز ہواؤں کے جھونکے بھی نہیں خراب کر سکتے۔ اور اس میں کس طرح اس میں پانی کے چشمے ہیں، ندیاں ہیں، تو یہ وہ اپنی قابلیت کا روب بھی کر رہا تھا کہ میں اس قابل بھی ہوں، اور یہ تھا اس کا اعتماد اور اس کا یقین اپنے اوپر، جس کی وجہ سے سارا بھروسہ اسباب اور وسائل پر وہ سارا بھروسہ اس نے رکھا ہوا تھا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی آفت کے آنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہر طرف سے پورا اطمینان ہے، اور یہ مجھے ڈراوے نہ تو قیامت کے کہ حساب بھی ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، کہ یعنی یہاں پر یہ جو چیز، یہ جو رویہ ڈسکسڈ ہو رہا ہے، یہ آخرت کے انکار کی ایک مختلف یعنی شیڈز دکھائے جا رہے ہیں، اور وہ یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ بات تو عقل میں میرے آنے والی ہے ہی نہیں کہ دوبارہ بھی اٹھایا جائے گا۔ تو کیا جو میرے آباء و اجداد ساری اس دنیا سے چلے گئے کیا انہیں بھی اٹھا لیا جائے گا؟ جیسے ہم نے یہ کبھی ہوتے دیکھا ہی نہیں ہے، یہ تو کبھی کسی نے آ کر ہمیں بتایا ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی یہ تو ادھار اور نقد والا فرق ہے نا، آخرت ادھار ہے اور دنیا نقد ہے، تو اسے نقد والی بات سمجھ آ رہی، ادھار والی نہیں۔ اگر آخرت والی بات میں سچ مان بھی لوں، جو دنیا پرست انسان تھا، مادہ پرست انسان تھا، وہ کہہ رہے اگر میں یہ بات سچ مان بھی لوں تو رب کا پیارا تو میں ہی ہوں، تبھی تو اس نے مجھے یہ سب کچھ دے رکھا ہے۔ تو جب اس نے مجھے اس دنیا میں اتنا نوازا ہے تو آخرت میں اس سے بھی زیادہ اچھا ملے گا۔ یہ سوچ ہے، یہ ایک ذہنیت ہے۔ ہم اپنے ماحول کو دیکھیں تو یہ ذہنیت ہر طرف ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، یہ سوچ ملتی جلتی اس سے نا۔ تو دوسرے نے کہا کہ رب کا انکار کر رہے ہو آپ، اس رب کا جس نے حقیر سے پانی سے آپ کو پیدا کیا، آپ کے جسم کو بنایا، ظاہر باطن بنایا آپ کے، تو اللہ کے عدل کا انکار مینز اللہ کا انکار، جس نے یہ ہی نہیں مانا بندے نے کہ اللہ نے دوبارہ بھی زندہ اٹھانا ہے، تو آخرت کا انکار، اللہ کا انکار۔
تو اللہ کا ولی کہہ رہا ہے کہ وہ میرا رب ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ والے نے یہاں پر شرک کی بات کی کہ کھلے باغ اور ہریالی دیکھ کر تو ماشاء اللہ قوت الا باللہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ یہ سب تو اللہ کے حکم سے ملا ہے، یہ تب تک قائم رہے گا جب تک رب چاہے گا۔ یہ جو تکبر سے آپ مجھے تانے دے رہے ہو مال کے اولاد کے، تو کان کھول کر سن لو، اگر مال اور اولاد کا تانا دے رہے ہو تو اس غرور میں مت رہو، یہ غرور خدا سے دور کر رہا ہے، یہ اللہ اور آخرت کا انکار کر رہے ہیں آپ۔ میرا رب تیرے اس مال اور وسائل اور اسباب سے کہیں بہتر مجھے جنت اور نعمتیں دے سکتا ہے، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کہ تمہارے باغ سے بہتر اللہ تعالیٰ مجھے دے دے۔ اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ جس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہو، عذاب سے پہلے جب عذاب ہی آ جائے اس باغ کے اوپر آ کر ٹوٹ پڑے تو یہ چٹیل میدان بن جائے گا یہ سارا باغ۔ تو کون ہے جو ان ساری چیزوں کو روک پائے گا جب اللہ چاہے تو؟ یہ پانی اللہ تعالیٰ جو رواں ہے اس کو خشک کر دے تو کوئی استطاعت کوئی اختیار ہے دوبارہ اس پانی کو زمین سے نکال لیں؟ رب کی وجہ سے ہی یہ کائنات چل رہی ہے۔ کوئی ایک شے بھی دیکھ لو، اگر رک جائے، اگر بارش ہی نہ برسے تو کیا حال ہوگا؟ اگر اتنی تیز ہوائیں چل پڑیں تو کون روک سکے گا انہیں؟ تھوڑی سی زمین ہل جائے، تھوڑا سا پانی سمندر اگل دے تو یہاں تو کچھ بھی نہیں باقی رہے گا۔ گھیر لے رب ہر چیز کو اپنے ہاتھوں میں لے لے تو یہ سب چیزیں اللہ کی ہیں، اور جس نے اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کی، اس کا دل دکھایا اور تکبر کیا، اس کی شامت آئی، اللہ کے غیظ و غضب کا وہ شکار ہوا۔ اللہ بہت غیرت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی اللہ والے کی بات کی، اللہ تعالیٰ کیسے نہ قسم پوری کرتے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اچانک یکاجک اس کے پھل تباہ ہو گئے، سمیٹ لیا گیا سب کچھ۔ اب وہ اس حال میں آ گیا کہ ہتھیلیاں مل رہا تھا، جو لگایا، جو محنت کی، کئی سالوں کی، کئی امیدیں، کئی خوشیاں، سب کی سب اس سے جڑی ہوئی تھیں، وقت لگا ہوا تھا، سب اجڑ گیا، افسوس کر رہا تھا۔ یہ دیکھیں یہ آیات ہمیں کس طرح ایک تصویر کشی کر رہی ہیں کہ اس انسان کا کیسے سرمایہ الٹ گیا۔ اس وقت وہ کہہ رہا تھا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ یہ کون سا شرک ہے؟ یہ رب کے سوا مادہ پرستی کا شرک ہے۔ یہ اسباب، یہ سبب الاسباب یعنی مسبب الاسباب اور رب کو نہ سمجھنا ہے۔ یہ شرک فی التوکل ہے۔ یہ بھروسہ توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے، اختیارات کے حساب سے اپنے وسائل کو رب کے برابر نہیں ٹھہرانا۔ اچھا آج کا جو شرک ہے نا، یہ مادہ پرستی کا شرک ہے۔ بتوں کو پوجنے والا شرک تو بہت ہی کم ہے، ناپید ہے تقریباً۔ تو جن کے اور اس مادہ پرستی کا شکار موسٹلی کون سے لوگ ہیں؟ جن کے ہاتھ میں اختیارات کی باغ دوڑ ہے، طاقتور لوگ ہیں۔ تو شرک بیس بدل بدل کر ہمارے سامنے آتا ہے، اسے پہچاننا ہے۔ آج کے بت اور ہیں، وطن پرستی میں مبتلا، ٹھیک ہے، دجالی فتنے اس وقت عروج پر ہے کہ پانی ہوا ہر چیز پر تسلط ہے، لاکھوں میل منٹوں میں طے کر لے ہیں۔ یہ تو پھر بھی ویزیبل پاورز ہیں، لیکن ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے انویزیبل پاورز کو، اللہ کے کنیکشنز کو، کہ اللہ تعالیٰ کس طرح یہ سسٹم ایک زمین کا چل رہا ہے کہ ایک چیز بھی مسنگ ہو جائے تو سب سارا سسٹم الٹ پلٹ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سسٹم کو کائنات کے جس طریقے سے چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو پاورز ہیں، جس طریقے سے فرشتے اس دنیا میں کام کر رہے ہیں، ہمیں تو وہ ریز، وہ پاورز، وہ سب کچھ نظر بھی نہیں آ رہا۔ ہم لوگ جتنی بھی ترقی کر لیں، اگر انسان اس ترقی کو استعمال کرے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے، رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے، تو وہ کبھی بھی عذاب الہی کا شکار نہیں ہوگا۔ ہم ان چیزوں کو نگلیکٹ کرتے ہیں اور پھر عذاب الہی کے منتظر رہتے ہیں، اور مادہ پرستی کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر ہماری سے ملتی جلتی آیت ہے جس پر ہم اختتام کریں گے، سورہ الحج کی ہے، اور یہ آیت ہے 73۔ اس کا ترجمہ رکھوں گی آپ کے سامنے۔ لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو، جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔
ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ ما قدر اللہ حق کا قدر ان اللہ لقوی عزیز۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے، بے شک۔